آج جس طرح خواجہ صاحب نے کہا کہ 110 کروڑ روپے اس غریب ملک کے دفن ہو چکے ہیں اور وہ کھنڈرات وہیں کے وہیں ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ یہ سننے والی بات ہے، میں 1-1.5 منٹ میں دریا کو کوزے میں بند کروں گا۔ جب میں 2008 میں یہاں پر آیا تو میں نے وہاں پر پریزنٹیشن لی، تو مجھے پریزنٹیشن جو کنسلٹنٹس تھے اور دوسرے جو کنٹریکٹرز تھے انہوں نے بتایا کہ 90 کروڑ روپے کی سفید گرینائٹ اٹلی سے امپورٹ ہوگی پاکستان کے غریب ملک پاکستان کے، جو زر مبادلہ اس وقت تو زر مبادلہ کا آج کے زر مبادلہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی زر مبادلہ ہوتا ہے۔ 90 کروڑ روپے کا وہ جناب امپورٹ ہوگا اور یہاں پر جو مونومنٹ ہے اس کے مینار پہ لگے گا۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہ جی اس کے یہ سننے والی بات، اس کے بغیر اس نے وہ جو کنسلٹنٹ تھا اس نے بڑی شاندار وہ کشمیری شال پہنی ہوئی تھی اور اپنا پاؤں میں وہ بڑا اچھا کھسا تھا، بڑے وہ اپنا شوق والے آدمی تھے اور ہوں گے ضرور۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے بغیر یعنی اٹلی کی جو گرینائٹ ہے اس کے امپورٹ کر کے یہاں پر مینار پہ لگائے بغیر قیام پاکستان کی تاریخ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اندازہ تصور کریں آپ۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ 90 کروڑ روپے خرچ کر کے کیا آپ نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ غریب ملک پاکستان جہاں پر تعلیم کا حصول مشکل ہے، جہاں پر ایک وقت کی روٹی محنت سے کمانا ایک کار دارد ہے، جہاں پر ادویات کا مسئلہ ہے، جہاں پر یونیورسٹیاں بننی ہیں، درسگاہیں بننی ہیں، سڑکیں بننی ہیں، ملک کو ترقی کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے، ہم نے یہاں پر صنعتیں لگانی ہیں، زراعت کو ترقی دینی ہے، یہ 90 کروڑ روپیہ یہاں پر لگا کر دنیا کو ہم دکھائیں گے کہ یہ غریب ملک پاکستان اپنی غربت کی عکاسی کر رہا ہے، اپنی محرومیوں کی عکاسی کر رہا ہے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کہنے کہ نہیں جی اب تو ہم آرڈر دے چکے ہیں۔ میں نے کہا آپ آرڈر دے چکے تو میں بھی آرڈر دے رہا ہوں کہ یہ کبھی ٹائل یہاں پر پاکستان میں نہیں آئے گی بالکل۔ وہ بڑا سیخپا ہوا، اس نے آگے جا کے میری شکایت کر دی اور مجھے حکم ملا ایک ایسے شخص سے، ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی، جو اس دنیا میں نہیں کہ یہ کنسلٹنٹ یہ رہیں گے۔ میں نے کہا یہ کنسلٹنٹ رہیں گے تو یہ کام میں چلنے نہیں دوں گا۔ جس کو یہ احساس نہیں کہ پاکستان کی ایک ایک پائی غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے استعمال ہونی ہے، اس کو ہم کنسلٹنٹ بنا کر اس منصوبے کا ہم نے اس کو تباہ کرنا ہے۔ لمبی بات ہو رہی ہے۔ وہ جو کانٹریکٹر تھا وہ بھی ایک ٹوٹل فراڈ تھا، فراڈ۔ وہ ایک گولف کلب ہے اس کا وہ مالک تھا یا اس کا بھائی تھا، مجھے اب یاد نہیں۔ اس کو کوئی تجربہ نہیں تھا، اس کو کانٹریکٹ ایوارڈ ہو چکا تھا بغیر بڈنگ کے۔ تصور کیجئے بغیر بڈنگ کے کانٹریکٹ ایوارڈ ہو چکا تھا۔ اس کو بلایا، وہ ایڈوانس پیسے لے کے کھا چکا تھا اور اس کو کہا کہ کام شروع کرو۔ میں یہاں پر اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ کہوں گا کہ یہ ان چند ناکامیوں میں پنجاب میں میرے کھاتے میں یہ بات لکھی جائے گی، جو بھی اس کی وجوہات ہوں، but I must own this responsibility to the extent I was the chief minister of this province۔ میں نے پوری کوشش کی لیکن بات نہ بنی۔ پھر جب اگلا دور آیا تو میں نے کہا کہ اچھا وہ کانٹریکٹر کا پیسے کھا گئے، ان کے اتنے پیسے کھا گئے، اتنے چھوڑ دیں۔ بڑی مشکل سے ہم نے بات کی لیکن بات بنی نہیں، یقین کر لیں آپ۔ لہٰذا اس لیے میں نے کہا کہ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ میں آج 8ویں یا 10ویں دورے پہ آئے ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کھنڈرات کے کھنڈرات یہیں پر موجود ہیں اور یہ پیسہ پاکستان کا ہے۔ ایک طرف میں ابھی دوسری جو باتیں ہیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وہ میں کروں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے جب IMF کا معاہدہ جب تکمیل کا وہ مرحلہ طے کر لے گا پھر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن آج میں اس تاریخی مقام پر اور تاریخی منصوبے کے حوالے سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کس بے دردی
اور بے رحمی سے اس منصوبے کو مؤخر کیا گیا، تباہ کیا گیا اور اربوں روپے پاکستان کے غبن ہو چکے۔ میں سوال کرتا ہوں اور اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ کے لیے دعا ہے کہ نیب کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے، کیونکہ وہاں پر جو ناانصافی روا رکھی گئی، جہاں پر انصاف کا جہاں پر وہ قتل عام ہوا پچھلے ادوار میں، تو دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو، ان کو تو چن چن کر دیوار سے لگایا گیا اور ان کو نیب کے عقوبت خانوں میں ان کو بھجوایا گیا۔ یہ منصوبہ جہاں پر اربوں روپے کا غبن ہو گیا، کیا نیب نے ان کو بلا کر پوچھا بھی؟ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز جس نے پاکستان کو اس تباہی کے دہانے پہنچایا۔ اگر اس منصوبے کی کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کی، اس کی کیا وجوہات ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔